تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8 یا 20؟ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ سے ثابت ہے، 8 رکعت تراویح ہے۔ آپ 8 کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھے، یعنی 8 + 3 11 رکعت، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں۔ کیا مردے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں؟ مردے کی طرف سے عام صدقہ خیرات کرنے کا ذکر ملتا ہے، افطار کا میرے علم میں کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ہے جس میں مردے کی طرف سے اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں افطار کرایا گیا ہو۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے کا اطعام ہے، مسکینوں کو جس طریقے سے ہم کھانا کھلاتے ہیں تو افطار میں بھی ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میت کی طرف سے بھی ہم کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے افطار کرائیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے افطار کرا رہے ہیں روزے داروں کو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو فائدہ ملے، آپ کے باپ جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹک باپ کو ملتا ہے۔ تو چونکہ خاص اس عمل کا روزے دار کو افطار کرانے کا مردے کی طرف سے کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے، اور علماء موجود ہیں، اگر کوئی دلیل ہو تو سامنے لائی جا سکتی ہے، میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ افطار مردے کی طرف سے نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت بہرحال ملتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھا جائے گا۔ دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ بہت خوبصورت ایک لڑکا، بہت خوبصورت ایک خاتون، دنیا ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے ان کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے؟ اس دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے؟ اس دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے؟ اس دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے؟ یہ دل اللہ تعالیٰ کیا میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دل پر محنت کرو۔ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں انسان اگر رسوا ہو بھی جائے، آج رسوا ہوا ہے، کل سیٹلمنٹ ہو جائے گا، کل عزت پا جائے گا۔ کل جو رسوا تھا آج عزت پا رہا ہے، لیکن آخرت کی جو رسوائی ہے، قیامت کے دن کی جو ذلت ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ قبر میں آپ کا مال کام آئے گا، نہ آخرت میں آپ کا مال کام آئے گا، نہ قبر میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دینے آئے گی، نہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے آئے گی۔ ہاں، نیک اولاد ہے، دعا کرے گی آپ کے لیے، تو اس دعا کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اولاد بنفس نفیس چل کر، کوئی بیٹا ایسا تو نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں جا کے اتر جائے، کوئی ایسا بیٹا تو نہیں جو باپ کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہہ دے کہ اے اللہ، میرے باپ کی جگہ مجھے عذاب میں ڈال دے اور اللہ اس کے مطالبے کو قبول کر لے۔ نہیں، نہ قیامت کے دن بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ قبر میں کام آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ دل پر محنت کرو میرے بھائیوں، یہ دل ہمارا بہت کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جلسوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یوٹیوب پر بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے، علماء کی تقاریر کی کمی نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہم سنتے ہیں، رات رات بھر جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ سماج میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ سماج کے اندر گندگیاں کم نہیں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں سے کہا تھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے یہودیو، تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے پاپ کیے کہ پاپ کرتے کرتے تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔
پتھروں سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے, پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پگھل جاتے ہیں. اے انسان تو اتنا پاپی ہو چکا ہے, اتنا پاپی ہو چکا ہے, تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکا ہے, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. آج ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں میرے ساتھی. اور یاد رکھیے یہ مدرسے جو چلتے ہیں, یہ مدرسے آپ کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ان مدرسوں میں آپ کے دل کی بیماریوں کا علاج پڑھایا جاتا ہے. دل کو کیسے اللہ کی طرف مائل کیا جائے, دل کو کیسے شریعت کی طرف مائل کیا جائے. اگر ایک جملے میں کہوں, ان مدرسوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے. وہ